بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین و ناظرین، اسلامک اردو KW کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ شعبان کے فضائل و اعمال کے متعلق آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ فضیلتیں آپ کو سنائیں گے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان اور شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں متواتر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث میں اس مہینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مختصر یہ کہ شعبان کے روزوں کی مثال ایسی ہے، شعبان میں نفل روزے رکھنے سے انسان کا قلب رمضان کے فرض روزوں کے لیے مستعد یعنی تیار ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شعبان کے روزے کیسے رکھا کرتے تھے تو اس کی وجہ سے بھی حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، جب رجب اور شعبان کے درمیان ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ اس مہینہ میں اللہ رب العالمین کے حضور میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری آرزو یہ ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میرا شمار روزے داروں میں ہو۔ محترم سامعین کرام، ایک اور حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ ایک عورت رجب کے مہینے میں روزے بہت رکھا کرتی تھی۔ آپ کو اس کے متعلق بتایا گیا کہ فلاں عورت اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس عورت کو نفلی روزے رکھنے ہیں تو شعبان کے مہینے میں رکھا کرے۔ میرے پیارے محترم سامعین و ناظرین، آپ ان احادیث سے اندازہ لگائیں کہ شعبان کے مہینے کی کتنی عظمت و فضیلت ہے۔ محترم سامعین کرام، شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت اور اس کے نام یہ ہیں۔ شعبان کے پورے مہینے کی فضیلت ہے، مگر اس مہینے کی 15ویں شب کی جو فضیلت ہے وہ پورے مہینے کی نہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس رات کے کئی نام ہیں۔ نمبر 1، اس رات کو لیلۃ البرات یعنی دوزخ سے بری ہونے کی رات بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، لیلۃ السحق یعنی دستاویز ذات والی رات ہے۔ نمبر 3، لیلۃ المبارکہ یعنی یہ رات برکتوں والی ہے۔ محترم سامعین کرام، مگر عرف و عام میں یہ رات شب بارات کے نام سے مشہور و معروف ہے، جو فارسی اور عربی زبان کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ شب کے معنی فارسی زبان میں رات کے ہیں اور بارات عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی بری ہونے اور نجات پانے کے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس رات کی فضیلت رمضان المبارک کی شب قدر سے کم ہے، لیکن
اس کی فضیلت سے انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی دن میں اس کے وجود سے انکار کرے یا سورج کی موجودگی میں اس کے وجود کا انکار کرے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، چند حدیثیں اس شب کی فضیلت کے متعلق ملاحظہ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ حوالہ ترمذی و ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ عرب میں اس قبیلہ کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ اب اندازہ کریں کہ 20,000 بکریوں کے کتنے بال ہوں گے، جن کا شمار کرنا انسان کے سوچ کی بات نہیں۔ اسی طرح اس رات میں کتنے لوگوں کو دوزخ سے بری کیا جاتا ہے، اور وہ بھی انسانی حساب سے باہر ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین و ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کر دوں، کوئی ہے سائل کے سوال کرے میں اس کے سوال کا پورا اس کو اجر عطا فرماؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ بشارت سنائی کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ شعبان کی اس 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے اس سال میں مرنے والے ہیں وہ سب بھی اس رات میں لکھ لیے جاتے ہیں، اور اس سال میں سب بندوں کے اعمال سارے سال کے اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی بھی لکھی جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں کیا معمول ہوتا تھا؟ وہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے پوری طرح واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، بس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو آپ کو جنت البقیع یعنی مدینہ والے قبرستان میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر زیادتی کرے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں تشریف لے گئے ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، پس قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ دوزخی لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حوالہ ترمذی و ابن ماجہ میں یہ روایت
واضح طور پر موجود ہے۔ بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع نکل گئیں، وہاں آپ کو مصروف دعا پایا تو اپنے نفس کو وساوس پر ملاوت کرتے ہوئے جلدی جلدی گھر آئیں۔ اس تیزی سے چلنے کی وجہ سے آپ کا سانس پھول گیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے عائشہ، یہ تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ تو انہوں نے وجہ بتلائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل نے آ کر بتلایا ہے کہ آج یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس رات میں اللہ تعالی اپنے اتنے گناہ گار بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے جتنا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کتنی کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب کان لگا کر غور سے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے، یا اللہ، میں تیرے عفو کی پناہ چاہتا ہوں، تیری سزا سے اور تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے غصے سے اور پناہ چاہتا ہوں تیری سختیوں سے۔ یا اللہ، میں آپ کی تعریف کا شمار نہیں کر سکتا، آپ کی ذات ایسی ہی بلند و بالا ہے جیسے آپ خود فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی یہ دعا پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تو بھی یہ کلمے یاد کر لے اور دوسروں کو بھی یاد کرا دینا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ کلمے بتلائے ہیں اور کہا ہے ان کلموں کو سجدہ میں بار بار پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں کیا دعا مانگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں یہ دعا مانگنا بھی ثابت ہے۔ سجدہ کیا تجھ کو میرے ظاہر و باطن نے اور ایمان لایا میں سچے دل سے تجھ پر، سو یہ میرا ہاتھ ہے، اور جو کچھ میں نے اس سے اپنی جان پر گناہ کیے ہیں، اے عظمت و بزرگی والے معاف فرما دے۔ ان بے شمار گناہوں کو سجدہ کیا اور ان بے شمار گناہوں کو سجدہ کیا میں نے اس ذات اقدس کو جس نے انسان کو پیدا فرمایا اور صورت بنائی اور کان اور آنکھیں دیں۔ اس رات میں یہ دعا مانگنا بھی ثابت ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اے اللہ، مجھے ایسا پاکیزہ دل عطا فرما جس میں شرکت کا شائبہ بھی نہ ہو، جو فسق و فجور اور سختی سے پاک ہو۔ یا اللہ، میں آپ سے عفو و عافیت اور دین و دنیا میں امن و امان اور عافیت کا طلبگار ہوں۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام کی دعا کو آپ سماعت فرمائیں۔ شعبان کی 15ویں رات میں داؤد علیہ السلام یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، اے داؤد کے پروردگار، ہر اس شخص کو بخش دے جو آپ سے اس رات میں دعا مانگے یا بخشش چاہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس رات میں اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھا اور اسی طرح بار بار باہر آ کر دیکھتے رہے۔ پھر فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام ایک رات کو ایسی ہی مبارک ساعت میں اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، یہ ایسی ساعت ہے
کہ اس میں اللہ تعالی سے جو دعا خیر و بھلائی کی مانگتا ہے قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا فرمائی، ذرا محترم سامعین کرام اس دعا کو ضرور سنیں۔ بہت سی حدیثوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بہت سے بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ اس برکت والی رات میں بھی رحمت خداوندی سے محروم رہتے ہیں اور ان پر نظر عنایت نہیں ہوتی۔ ہم یہاں ایسے بدقسمت لوگوں کی فہرست پیش کرتے ہیں تاکہ عبرت حاصل ہو۔ محترم سامعین کرام، نمبر 1 مشرک، نمبر 2 جادوگر، نمبر 3 کاہن اور نجومی، نمبر 4 ناجائز بغض اور کینہ رکھنے والا، نمبر 5 باجا بجانے والا اور ان میں مصروف رہنے والا، نمبر 6 ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا شلوار لنگی کرنے والا، نمبر 7 زانی مرد و عورت، نمبر 8 والدین کا نافرمان اور نمبر 9 شراب پینے والا اور اس کا عادی، نمبر 10 رشتہ داروں اور مسلمان بھائیوں سے ناحق قطع تعلق کرنے والا۔ یہ وہ بدبخت بدقسمت لوگ ہیں جن کی اس بابرکت و عظمت والی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی اور رحمت خداوندی سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور غور و فکر کرے اور ان عیبوں میں سے میرے اندر تو کوئی عیب نہیں، برائی نہیں، اگر ہو تو اس سے توبہ کرے، پھر حق تعالی شانہ کی طرف رجوع کرے اور یہ خیال کرے کہ میرے اتنے اور ایسے گناہ کیسے معاف ہوں گے۔ میرے پیارے محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔